أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم۔ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے، نمازیں پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور صرف اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں یعمر مساجد اللہ، جو لوگ مسجدیں تعمیر کرتے ہیں۔ مساجد کو تعمیر کروانا مومنوں کی علامت ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَعَسَىٰ، پس جو لوگ مساجد مدارس کو تعمیر کرواتے ہیں وہ مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ان یکونوا من المہتدین، اور یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کافروں سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کی مسجدوں کو گرا رہے ہیں۔ کافروں سے ڈرنے والے، ان کا ساتھ دینے والے مساجد کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ احب البلاد الی اللہ المساجد، زمین کے تمام ٹکڑوں میں سے اگر کوئی ٹکڑا اللہ رب العزت کو پسندیدہ ہے وہ ہے مساجد کی جگہ۔ مسجدوں کی جگہیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو تمام جگہوں سے، تمام زمینوں سے زیادہ محبوب ہے، تمام شہروں سے زیادہ وہ جگہیں اللہ کو محبوب ترین جگہیں ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد، شہروں میں سے، زمینوں میں سے زیادہ محبوب اللہ کی طرف المساجد، مسجدیں ہیں۔ اور جب انسان مسجد میں داخل ہوتا ہے دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے میرے رب میرے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب انسان مسجد کے اندر آ جاتا ہے، مساجد امن و امان کی جگہ ہے اور انسان کو دلی طور پر
سکون حاصل ہوتا ہے مسجد کے اندر آ کر، اور انسان نماز ادا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور اگر وقت نہیں ہوتا نماز کا، اگر نماز کا ٹائم ابھی نہیں ہوا تو جتنی دیر تک بیٹھا رہتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کو جو کہ انتظار کے اندر ہے نماز کی کہ جماعت کھڑی ہوگی میں نماز کو ادا کروں گا، یہ نماز کا انتظار کرنے والا انسان، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس میرے بندے کی عبادت لکھو، یہ فارغ بیٹھا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے نماز کا، لیکن اس انتظار کا بھی اس انسان کو اجر و ثواب مل رہا ہے، اور فرشتے عبادت لکھتے ہیں اس انسان کی، جتنی دیر بیٹھا رہتا ہے اس کی عبادات لکھی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اور جب انسان نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار کے اندر مشغول ہے، یا ویسے ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، فرضی نماز ادا کی اور آرام سے بیٹھ گیا، وہ اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے فرشتے اس انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سی دعائیں کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس بندے کو معاف فرما دے، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے۔ انسان نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا اور آرام سے بیٹھا ہوا ہے نماز پڑھ کر، اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنے والے شخص کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جتنی دیر تک بیٹھا رہے اللہ کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اللہ کے فرشتے مغفرت کی دعائیں، رحمت کے نزول کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس لیے مساجد و مدارس کی جو ہے اہمیت وہ بہت زیادہ ہے، اور ایمان والے مومن لوگوں کی نشانی ہے کہ وہ مسجدوں کی تعمیر کرواتے ہیں، اور ظالم انسان وہ کوشش کرتے ہیں کہ مساجد کو گرایا جائے، مسجدوں کا اطمینان برباد کیا جائے، ان کو گرا دیا جائے۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابها، جو انسان وہ ظالم انسان ہے، اس انسان سے بڑھ کر کائنات کے اندر ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، جو اللہ کی مساجد کو، مدارس کو بننے سے روکتا ہے اور مسجدوں کی ویرانی کی کوشش کرتا ہے، وہ انسان ظالم ترین انسان ہے۔ اس انسان سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی ظالم ہے ہی نہیں، وہ انسان بہت بڑا ظالم انسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں مساجد و مدارس کا اطمینان اور ان کی شان سمجھ کر ان کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی ویرانی جو کرتے ہیں ان لوگوں سے اللہ ہمیں دور فرمائے، اور ان کو بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت
ہم سب کو مساجد کا احترام سمجھ کر ان کے ساتھ تعاون کرنے کی اور مساجد کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو انسان ایک چھوٹے سے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے، یا تھوڑی سی جگہ جتنا مسجد کے ساتھ تعاون کر دیتا ہے، ایک اینٹ بھی لگا دیتا ہے، اللہ رب العزت اس انسان کا بھی گھر جنت کے اندر بنا دیتے ہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ رب العزت کا اعلان ہے، جو انسان اللہ کی مسجد تعمیر کرواتا ہے میں اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہوں۔ اس لیے مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا، آپ کا یہ تعاون رائے گا اور بیکار نہیں جاتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے عوض کے اندر آپ کے جنت کے اندر محلات بنا دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس تعاون کو، اس تعمیراتی کام کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے جنت کے اندر ہمیں محلات کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أجرنا من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے میرے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا اجلا کاملہ نصیب فرما۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، اسپتالوں میں، جہاں بھی مرد حضرات، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان بیمار ہیں، اے میرے اللہ سب کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ہم کو اپنا قرض اتارنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہے پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ اے میرے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، کافروں کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے اللہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی حفاظت اور مدد فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر فرما، ہمیں جنت کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ اے میرے اللہ جہنم سے، قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ جہنم سے آزادیاں نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے میرے اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے رشتہ دار عزیز و اقارب جو فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ اے میرے اللہ ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری نمازیں پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے یہ عبادات یہ نمازیں اپنی بارگاہ میں اے میرے اللہ قبول فرما کہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے میرے اللہ جنت کے اندر نبی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔